بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام فاریہ ہے، میرا تعلق شاہ کوٹ سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس وجہ سے گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ ابا کا جہاں کہیں بھی جانا ہوتا میں بھی ساتھ چلی جاتی تھی۔ اماں کہتی اب فاریہ بڑی ہو گئی ہے، اسے اسکول میں داخلہ لے دیں۔ اگر آپ اسی طرح اسے لے کر گھومتے پھرتے رہے تو اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی اور اس کے اسکول جانے کی عمر نکل جائے گی۔ اب وہ ہمارا زمانہ نہیں رہا، کوئی پوچھے گا نہیں کہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے کتنی نہیں۔ آج کے دور میں تو لوگ لڑکی بعد میں دیکھتے ہیں اور اس کی پڑھائی کا پہلے پوچھتے ہیں، اور تو اور لڑکی کماتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اسے اسکول داخل کروا دیں۔ ابا اماں کی باتیں سن کر کچھ سوچنے لگے، پھر کہا کہ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی ہے۔ واقعی ہمارا زمانہ بہت سادہ تھا، لوگ بھی سادے سے ہوتے تھے۔ اب تو کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پہلے چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ سامنے والا کس خصلت کا مالک ہے۔ اب تو چہروں پر اتنے نقاب ہیں کہ اتارتے اتارتے بندہ تھک جائے گا، لیکن سامنے والے کی اصلیت نہیں دیکھ سکے گا۔ اور جو انسان صحیح نہ ہو ہمارے حق میں، اور اگر نصیب اچھا ہو، پھر اللہ کے فضل سے ہمارا دل ہی اسی انسان کو دیکھ کر پہلے ہی اشارہ دے دیتا ہے، اور وہ انسان ہمیں اچھا نہیں لگے گا، پھر ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ اماں ابا پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے تھے، ان کی باتوں کی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں لگتی تھی۔ کچھ دن بعد ابا نے مجھے اسکول داخل کروا دیا تھا اور میرا اسکول جانے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اماں سے کہا کہ مجھے نہیں جانا، میں ابا کے ساتھ زمین دیکھنے جاؤں گی۔ ابا کسی کام سے گاؤں جانے کا بتا رہے تھے۔ اماں کو جب میں نے سن لیا اور ضد کرنے لگی، ابا نے کہا فاریہ میرے بچے، اب تم اسکول جایا کرو، خوب پڑھو، ڈاکٹر بنو، پھر میں بھی اپنے رشتہ داروں میں سر اٹھا کر کہا کروں گا میری بیٹی بھی قابل معلمہ ہے۔ ہم سب شہر میں رہتے تھے اور چچا بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، مگر کافی فاصلہ تھا ہمارے اور ان کے گھروں کے درمیان۔ گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ چچا ٹھیکے پر زمین لے کر فصل اگاتے اور اسے شہر لا کر اچھے داموں میں فروخت کرتے۔ ان کا یہ کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک محلے میں رہنے کے باوجود سب کئی مہینوں تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے۔ ابا جب گاؤں جاتے، واپسی پر چچا کی خیریت ضرور پوچھتے۔ چچا کے 2 بیٹے تھے اور چچی کو اس بات پر بھی بہت فخر اور گھمنڈ تھا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ بھی اکثر باتیں کرتی تھیں کہ ہمارے خاندان میں صرف وہی ہیں جن کے 2 بیٹے ہیں، ورنہ کسی کی 1 بیٹی تو کسی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا ہے بھی تو وہ بیچارہ بہنوں کا بوجھ اتارنے میں عمر گزار دے گا۔ تو ایسی باتیں کرتے وقت یہ نہیں سوچتی تھیں کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، اور کل کو جب اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں گی جن سے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، نہ جانے چچی کیوں ایسی باتیں کرتی تھیں بیٹیوں کے بارے میں۔ پھر میں اسکول جانے لگی۔ شروع کے دنوں میں میری کوئی دوست نہیں تھی، میں اپنی کلاس کی کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی اور اسی وجہ سے میرے کسی دوستی نہیں ہو سکی۔ میں بہت اداس تھی۔ گھر آ کر اماں سے کہا اسکول میں میری کوئی دوست نہیں ہے، میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، مجھے بوریت ہونے لگتی ہے۔ اماں نے کہا میں کل تمہیں آلو کے پراٹھے بنا کر دوں گی، تم تفریح کے وقت اپنی کلاس کی لڑکیوں کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کا کہہ دینا، دیکھنا کیسے سب تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ جب اسکول گئی اور تفریح کا وقت ہو گیا تو میں نے جیسے ہی اپنا ٹفن کھولا، پراٹھوں کی خوشبو سے لڑکیاں میری طرف دیکھنے لگیں۔ تب میں نے 2-3 لڑکیوں کو پراٹھے آفر کیے تو وہ خوش ہو کر دوڑی چلی آئیں اور پراٹھوں کی تعریف کرنے لگیں۔ واقعی میری اماں بہت مزیدار کھانا بناتی تھی۔ پھر جب گھر آئیں تو اماں کو بتایا کہ میری 2 دوست بن گئی ہیں ایک ساتھ۔ اماں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اگر دوست اچھے ہوں، ان کی صحبت اچھی ہو، تو پھر آپ دنیا کی خوش قسمت انسان ہیں۔ اگر بد قسمتی سے کوئی دوست بری صحبت کا نکلے تو اس کے سائے سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ میں نے کہا ماں، پہلے ہی اتنی مشکل سے میری کوئی دوست بنی ہے اور اوپر سے آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ بس اب تو چاہیے اچھی ہو یا بری، مجھے اس سے کیا، مجھے خوب ہلا گلا کرنا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اب تو میں سارے محلے میں گھوم سکتی ہوں، کیونکہ آپ مجھے کہیں اکیلے نہیں جانے دیتی۔ اب میں بڑی ہو رہی ہوں، کیوں آپ اتنی پابندی لگاتی ہیں؟ اماں نے کہا ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ میں تمہیں ہر جگہ جانے کی اجازت دوں، فی الحال تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور خبردار اگر مجھ سے پوچھے بنا کہیں جانے کا سوچا بھی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔
ہوتے تو اماں کو مجھے ایسے کبھی ڈانٹنے نہ دیتے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو ابا کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر باہر گئی۔ ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابا میرے لیے گاؤں سے چھلیاں لے کر آئے تھے۔ میں ان چھلیوں کو اپنے ساتھ صبح اسکول لے گئی کہ اپنی سہیلیوں کو کھلاؤں گی، مگر چھلیاں کھلانے کی خوشی میں کتابیں گھر ہی چھوڑ آئی اور بیگ میں کپڑے ڈالے۔ جب ٹیچر نے پڑھانا شروع کیا، میں نے اپنے دوست کو اشارہ کیا۔ اس نے کہا تو میری کتاب دیکھ کر پڑھ لو، مگر اوپر سے ٹیچر آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کی کتاب کہاں ہے فاریہ؟ میں نے کہا میں جی کتاب گھر رہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا رات کے وقت اپنا اسکول بیگ ریڈی کر کے رکھا کریں۔ اب تو میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے یہ غلطی نہ ہو۔ میں نے شکر کیا کہ ٹیچر نے میرا بیگ نہیں دیکھا، نہیں تو ساری کلاس کے سامنے میری کیا عزت رہ جانی تھی۔ وہ ٹیچر چلی گئیں۔ جب دوسری پیریڈ کا وقت ہوا تو میں نے پھر دوست کی کتاب آگے کر لی۔ اس نے جب دیکھا ٹیچر آ رہے ہیں تو کتاب مجھ سے چھین لی۔ ٹیچر نے کہا اب کیا دوسری کتاب بھی گھر رہ گئی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموش کھڑی رہی اور میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ تب ٹیچر نے کہا اپنا بیگ چیک کراؤ۔ میں نے ڈرتے ہوئے بیگ دے دیا۔ ٹیچر اچھی تھی، اس نے بیگ دیکھ کر مجھے دے دیا اور بیٹھنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ مجھے کچھ نہیں کہا۔ ٹیچر تو بہت اچھی ہیں۔ اگلے دن گھر آئی تو اماں نے کہا کیا کارنامہ کیا اسکول میں؟ میں نے حیران ہو کر اماں کو دیکھا کہ ان کو کیسے پتہ چلا۔ سب اماں نے کہا تمہارے اسکول سے کال آئی تھی، تمہارے ابا کو بلایا ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں، بس غلطی سے چھلیاں بیگ میں رکھ لی تھی۔ ابا کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسکول کہہ دوں گی کہ ابا گاؤں گئے ہیں، اس لیے انہیں آنے۔ اماں نے کہا بہت بری بات، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اب جھوٹ بھی بولنے لگی ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا، سب لڑکیاں بولتی ہیں، میں جھوٹ بول دوں گی، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ شام ابا بھی گھر آ گئے اور مجھ سے کہا کہ صبح میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ ارے بھائی میں بھی تو دیکھوں میری بیٹی کیسا پڑھ رہی ہے۔ میں نے فوراً ٹوکا ابا کو کہ میری پڑھائی ٹھیک ہے، آپ زحمت نہ کریں اسکول جانے کی، وہ ٹیچر تو مجھ سے ویسے ہی الجھتی رہتی ہیں، کچھ بھی نہ کروں تب بھی ساری کلاس کے سامنے مجھے کھڑی کر دیتی ہیں اور باتیں سنانے لگتی ہیں۔ ابا میری باتیں سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو مجھے ضرور جانا چاہیے تمہارے اسکول۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اگر پڑھاتے ہیں تو اتنے فیس بھی تو لیتے ہیں ہم سے، میں تو ضرور پوچھوں گا جا کر ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو پریشان کرنے کی۔ اماں نے کہا مجھے نہیں لگتا وہ ٹیچر ایسی ہے، اس نے تو صرف اتنا کہا کہ فاریہ کو اسکول بھیجنے سے پہلے اس کا بیگ چیک کر لیا کریں۔ اگلے دن میں ابا کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ اماں نے کہا کہ اپنے ابا کو ساتھ لے کر جاؤ۔ میں نے کہا اماں آخر کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ٹیچر کی طرح لگتا ہے آپ کو بھی مجھ سے مسئلہ ہے۔ اماں میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ اسکول میں آج کل امتحانات چل رہے تھے، پھر چھٹیاں ہو گئی اور میں نے شکر کیا کہ اب کچھ دن تو سکون سے گزریں گے۔ ایک دن میں نے اپنے ابا کے نمبر سے اپنی دوست کو کال کی اور اسے پوچھا کہ چھٹیوں میں کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ کہنے لگی ہم نے سوچا ہے کہ پارک کا چکر لگائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے، تم بتاؤ آ رہی ہو ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا میں تو آنا چاہتی ہوں مگر اماں نہیں مانے گی۔ اس نے کہا اس بات کی تم ٹینشن نہ لو، آنٹی سے میں خود بات کر لوں گی۔ پھر وہ تینوں اور اکٹھی ہو کر میرے گھر آ گئی اور اماں سے کہا ہم فاریہ کو ساتھ لے کر جائیں گے گھومنے۔ اماں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسے اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ میں نے کہا اماں میں بڑی ہو گئی ہوں، کیوں اتنی سختی کرتی ہو؟ اور اوپر سے ابا گھر آ گئے۔ میں نے ابا سے کہا دیکھیے نا اماں مجھے میری سہیلیوں کے ساتھ نہیں جانے دے رہی، آپ سمجھائیں اماں کو۔ تو ابا نے کہا کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، یہی تو عمر ہے گھومنے پھرنے کی۔ اور میں یہ سنتے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ میں زندگی میں کبھی اتنی خوش نہیں ہوئی تھی جتنا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس پارک میں تھی۔ ایک جگہ پر کچے آموں کے پیڑ تھے اور مجھے کچے آم بہت پسند تھے۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی آم توڑنے لگ گئی۔ جب کسی کی آواز پر پیچھے مڑی، وہ کہہ رہا تھا کہ چوری کر کے کھانا گناہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ، جیسے بھی کھائیں۔ اس نے کہا محترمہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ باغ ہمارا ہے اور میرے ہوتے ہوئے یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ میں نے کہا اتنے آموں سے اگر کچھ آم توڑ لیے تو کون سا قیامت آ گئی، یا تمہیں گھاٹا پڑ گیا؟ وہ لڑکا کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے آم توڑنے سے، لیکن کیا ہے نا ہم نے بہت محنت کر کے اس باغ کو سنبھالا ہے اور جب کوئی اسے خراب کر دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن خیر آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر کتنے سارے آم توڑ کر مجھے دے دیے اور پھر کہنے لگا کہ آپ کو چاہیے اس طرح کسی مرد کے بغیر گھر سے نہ نکلا کریں، حالات بہت خراب ہیں اور شام ہو چکی ہے، اگر آپ سب برا نہ مانیں تو میں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اور ہم گھومنے میں اتنی مگن تھی کہ گھر سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ فوراً چلو، تم سب کی وجہ سے مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی، اماں نے دوبارہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا۔
اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ اماں نے کہا اتنی دیر کر دی تم نے، جانتی بھی ہو حالات کیسے ہیں۔ جب میرے ہاتھ میں آم دیکھے تو اماں نے کہا کس نے دیے؟ میں نے کہا میری دوست نے دیے تھے۔ اماں بہت خفا ہو رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے کمرے میں چلی گئی۔ پھر ایک دن چچا اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئے، کچھ پریشان تھے اور ابا سے کہہ رہے تھے کہ تم کچھ پیسے مجھے ادھار دے دو۔ میں نے اماں سے پوچھا آج اتنے دنوں بعد کیسے آ گئے؟ اماں نے کہا کہ ان کی اس دفعہ کی فصل اچھی نہیں ہوئی، بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے تمہارے ابا سے پیسوں کی بات کرنے آئے ہیں، تم جاؤ جا کر لسی دے آؤ۔ میں چائے لے کر گئی تو سامنے چچا کے بیٹے کو دیکھ کر نظریں جھکائے، سلام کر کے لسی رکھ کر الٹے قدموں لوٹ آئی۔ میرے میٹرک کے پیپرز ہو رہے تھے جب ایک دن راستے میں چچا کا بیٹا موٹر سائیکل پر کھڑا ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہا آؤ میں چھوڑ آتا ہوں۔ میری سہیلی نے کہا کہ چلی جاؤ، تمہارا کزن ہے، کیوں شرما رہی ہو؟ میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، پڑھائی چھوڑ دی کیا؟ چچا کے بیٹے رومان نے کہا ہاں، کیونکہ پڑھائی بہت بور کر دیتی ہے اور مجھے ان سب سے کوفت سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو جو اتنے عرصے بعد نظر آئے؟ رومان نے کہا اچھا لگا سن کر کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اب روز ہی میں رومان کے ساتھ اسکول جاتی، اگر کسی دن رومان نہ آتا تو مجھے پیدل اسکول جانا پہاڑ سر کرنے کے مترادف لگتا۔ میں رومان کو پسند کرنے لگی اور اب آئے دن بہانے بہانے سے اسکول سے سیدھی رومان کے ساتھ بائک پر نکل جاتی۔ میں بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ایک دن اسکول جاتے وقت ایک اچھا سا سوٹ بھی بیگ میں ڈال لیا اور اسکول چلی گئی۔ اسکول جا کر یونیفارم چینج کیا اور سوٹ پہن لیا۔ اپنی دوست کی مدد سے اسکول سے نکل آئی، اسے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہاری حاضری لگوا دوں گی۔ میں رومان کے ساتھ شہر سے باہر آ گئی۔ رومان نے مجھے چوڑیاں دلوائیں، مجھے رومان کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب میری رومان کے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر پڑی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ جلدی مجھے گھر چھوڑاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے اور اماں ابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رومان نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں یوں نہ تمہارے ساتھ تایا کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے، بس مجھے چھوڑ کر آؤ۔ اسے کہا ایک تو تم اپنی بات من بھاگ کر رہتی ہو، کبھی میری بھی مان لیا کرو۔ بائک پر بیٹھنے سے پہلے رومان نے کہا اچھا ایک شرط پر گھر چھوڑ کر آؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اور میں نے کہا ایسے ہی دے دو۔ پھر جب اس نے ایک ڈبہ میرے سامنے کیا میں خوشی سے اچھلنے لگی، کیونکہ وہ موبائل تھا جو رومان میرے لیے لایا تھا۔ اس نے کہا کہ جب ہم کبھی مل نہیں سکیں گے تب تم مجھ سے فون پر رابطہ کر لیا کرنا۔ میں بہت خوش تھی۔ گھر آئی تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور موبائل اپنے کمرے میں چھپا دیا اور کپڑے تبدیل کیے، کیونکہ اگر اماں ان کپڑوں میں دیکھ لیتی تو میری شامت آ جانی تھی۔ ابا اماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں نے مجھے کہا تم اب آئیں؟ میں نے کہا بہت دیر ہو گئی مجھے تو۔ اماں نے بہت غور سے مجھے دیکھا تھا اور پھر ابا نے کہا ماریا اپنی ماں کو دوا کھلا دو اور مجھے بھی کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ اور میں ابا کو کھانا دے کر اماں کو دوا دے کر کچھ دیر بیٹھی رہی۔ اماں سو چکی تھی اور میں کمرے میں آ کر رومان کو کال کی اور گھنٹوں اس سے بات کرتی۔ ایک دن اماں نے خالہ کو گھر بلا لیا اور میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے خالہ کے گھر شادی نہیں کرنی، میں رومان کو پسند کرتی ہوں۔ اماں نے کہا میں نے تمہارے ابا نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ میں اپنے چچا کے بیٹے رومان کو پسند کرتی تھی، لیکن اماں نے میری شادی زبردستی میرے خالہ کے بیٹے سے کروا دی۔ رومان اب بھی مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ہم نے پلان بنایا اور میں نے زہر دیکھ کر شادی کے پہلے 2 ہفتوں میں ہی اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ عدت پوری ہوتے ہی میں نے رومان سے شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد پہلے ہی دن مجھے پتہ لگا کہ میں تو امید سے ہوں۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے حمل ضائع کرنے کے لیے حکیم کے پاس بھاگی، لیکن حکیم کی شکل دیکھتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ تو میرا پہلا شوہر تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور اس کے قریب آ کر غور سے دیکھنے لگی۔ اسے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جسے تم نے زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور واپس گھر بھاگ گئی۔ گھر آئی تو رومان گھر نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے وہ رات بھر فون پر لگا رہتا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا دوست ہے، شاید دوست کی طرف گیا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رومان کو کال کی، مگر وہ ہر دفعہ بزی کر دیتا یا کال کاٹ دیتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مر چکا ہے، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور دوبارہ سے رومان کو کال کرنے لگی۔ اتنے میں رومان گھر آ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے کہا رومان وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ رومان نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ شوہر گھر آیا ہے، اس سے کھانا پوچھو، الٹی سیدھی باتیں سن لو۔ بس میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ زندہ ہے۔ رومان غصے سے چلایا اور بولا کون زندہ ہے؟
کون آ گیا ہے جس سے آگے بھی بولو کچھ؟ میں نے کہا وہ فراز زندہ ہے۔ وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم پاگل ہو گئی ہو، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم دونوں نے دیکھا تھا کہ وہ مر چکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی کی آواز آئی اور میں رونے لگی۔ میں نے کہا رومان اب کیا ہوگا؟ رومان نے مجھے دھکا دیا اور کہا میرا اس سب میں کوئی تعلق نہیں، جو کیا تمہارے کہنے پر کیا، اب تم بھگتو۔ رومان کھڑکی سے بھاگ گیا اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور تبھی فراز وہاں آ گیا۔ اس نے میری ضمانت کروائی اور مجھے ابا کے گھر لے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے تھپڑ مارا۔ میں نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگی۔ اماں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مر گئی تو میرے لیے، تمہاری وجہ سے تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بدنامی جو تم نے ہمیں دی، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اماں، خالہ اور فراز سب موجود تھے۔ میں نے خالہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ خالہ نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، تم نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ ارے اگر تم میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتی تھی تو ویسے کہہ دیتی، اتنا ظلم تو نہ کرتی۔ خالہ رو رہی تھی اور میں نے کہا آپ کا بیٹا تو آپ کے سامنے ہے، پھر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ پھر فراز نے کہا تمہیں رومان سے فرصت ملتی تو تم ہمارے بارے میں کچھ جانتی؟ فراز نے کہا جب میری تم سے شادی ہوئی میں اس سے پہلے تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اس دن جب تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہمارے باغ سے آم توڑ رہی تھی تب سے اور میں بھول چکی تھی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس باغ سے ہم نے آم توڑے تھے۔ فراز نے کہا کہ تم رومان کی جھوٹی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ تم نے مجھے کبھی غور سے دیکھا تک نہیں، اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم نے رومان سے رابطہ رکھا۔ میں تمہاری اور رومان کی ساری پلاننگ سن چکا تھا۔ اس دن جب تم مجھ سے ملنے گئی تھی اور زہر لے کر آئی تھی، میں اس دن گھر سے چلا گیا تھا، تمہیں سوچنے کا ایک موقع دینا چاہتا تھا، مگر اسی دن میرا بھائی گاؤں سے گھر آ گیا۔ ہم جڑواں بھائی تھے اور میرا وہ معصوم بھائی جسے تم نے مار دیا اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں فراز کی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی جب اماں نے کہا جب تم نے رومان سے ملنا شروع کیا تھا، ایک دن تم اسکول سے گھر دیر سے آئیں اور اکثر یہ ہونے لگا تھا، تمہارے اسکول سے کال آئی کہ فاریہ اسکول نہیں آ رہی۔ اسی دن سے میں نے تم اور تمہارے ابا نے فراز سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ رومان اچھا لڑکا نہیں تھا اور ایک وقت میں کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ اسی طرح کی وجہ سے تم ہر بار کلاس میں فیل ہونے لگی تھی۔ جب میں فراز سے ملی اور اس سے بتایا کہ اس کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں تو فراز نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں نے کہا کہ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا جو فراز جیسا ہیرا ملا تھا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیا ہوتا یا خود مر گئی ہوتی تو آج کے دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں مجھے مارنے لگی تھیں جب فراز نے اماں کو روکا اور کہا کہ اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ فراز نے کہا کہ میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا تھا اور تم نے میری محبت کی قدر نہ جانی۔ وہ بھی جا چکا تھا لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں کبھی چین نصیب نہ ہو۔ میرا حمل بھی ضائع ہو چکا تھا اور میری ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ کئی سال ہسپتال میں رہی اور اس بے قصور انسان کی بددعا میرا پیچھا کرتی رہی جس نے مجھے اتنی عزت اور مان دیا تھا، لیکن میں نے نہ اپنے ماں باپ کی محبت کا پاس رکھا اور نہ شوہر کی۔